أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين. أصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد کہ جو اپنی ذات کے اعتبار سے بھی یکتا ہے اور اپنی صفات کے اعتبار سے بھی یکتا ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں، وہی اس کائنات کا خالق اور معبود برحق ہے. اسی نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور ہم سب نے پلٹ کر اسی اللہ کے حضور پیش ہونا ہے. بے حد و بے انتہا درود السلام امام الانبیاء حبیب کبریا شفیع المذنبین رحمت للعالمین تاجدار سلطنت دنیا و دین آمنہ کے لال باعث تخلیق کائنات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ جن کے صدقے اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا. نہایت ہی واجب الاحترام معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، سلسلہ گفتگو جو ہے وہ تو عقیدہ توحید کے متعلق ہمارا چل رہا تھا اور اس کے ابھی کچھ حصے باقی ہیں. لیکن کل چونکہ 13 رجب کا ایک مبارک دن تھا، حضور مولا کائنات کی ولادت کا دن تھا، تو اس حوالے سے میں نے کہا کہ ہم بھی عقیدت کی چند باتیں جو ہیں وہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب ہیں، لیکن اس سے پہلے میں اس دکھ کا بھی، اس تکلیف کا بھی آپ سے اظہار کرنا چاہتا تھا. چونکہ میرا ذرا میڈیا سے تعلق اتنا نہیں ہوتا، مجھے بہت دیر میں پتہ چلتی ہے بات. اور پچھلے جمعے والا حادثہ جو نیوزی لینڈ میں ہوا کہ جمعے کے دوران 2 مساجد پہ حملہ ہوا اور عین نماز کے دوران تقریباً 50 سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ شہید ہوئے. ان میں بچے بھی تھے، عورتیں بھی تھیں، جوان بھی تھے، بوڑھے بھی تھے.
اور یہ چونکہ ملک بڑا پرامن سمجھا جاتا ہے کہ وہاں کبھی ایسے حادثات نہیں ہوئے، اور یہ وہاں پہ پہلا ایسا دہشت گردی کا حادثہ تھا، اور نماز کے دوران یہ اتنا بڑا واقعہ ہو جانا تو ظاہر ہے پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے یہ ایک بڑی تکلیف دہ صورتحال تھی کہ ہم تو یہاں سے بھاگ کر جاتے تھے کہ ہم ان ملکوں میں جا کے محفوظ ہو جائیں گے، لیکن اب وہ وقت آ گیا ہے کہ مسلمان کسی ملک میں بھی محفوظ نہیں ہے۔ اس پہ میں گاہے بگاہے آپ سے اظہار کرتا رہتا ہوں، اپنی غلطیاں، اپنی کوتاہیاں، ان کا بھی اظہار کرتا رہتا ہوں، لیکن عجیب صورتحال یہ ہوئی کہ نیوزی لینڈ کی جو وزیر اعظم تھی وہ تعزیت کے لیے مسجد میں آئی، خود آئی چل کے، اور ظاہراً اس کا غم جو تھا وہ بھی محسوس ہو رہا تھا، رو بھی رہی تھی۔ اور ایک بڑی چیز اس دن جو محسوس کی گئی وہ یہ تھی کہ غیروں کو اتنی حیا ہے کہ ہم نے مسجد میں جانا ہے، تو وہ ایک کافرہ خاتون جو ہے اس نے لباس بھی حیا والا پہنا اور سر پہ کپڑا بھی لیا کہ اگر میں نے مسجد میں جانا ہے، مسلمانوں کے لیے تعزیت کرنے کے لیے جانا ہے، تو پھر میرا لباس کیسا ہونا چاہیے، میری وضع قطع کیسی ہونی چاہیے۔ تو اس بات کا دکھ بھی ہوا کہ ایک کافرہ عورت کو تو پتہ ہے کہ مسلمانوں کا لباس کیسا ہوتا ہے، اور میری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو بھی نہیں پتا کہ مسلمانوں کو کیسا لباس پہننا چاہیے۔ اور پھر انہوں نے اپنی اسمبلی میں تلاوت قرآن پاک سے وہ سلسلہ جو ہے وہ شروع کیا، چونکہ تعزیتی اجلاس تھا، اور قرآن کریم کی تلاوت جب ہوئی تو پھر وہ سارے روئے بھی، اظہار کیا انہوں نے تعزیت کا۔ ایک بات میرے لیے بڑی عجیب تھی کہ وہاں کے لوگوں نے، جو عام عوام تھی، انہوں نے کہا کہ اگلے جمعے ہم مسجد کے باہر پہرا دیں گے اور مسلمان نماز پڑھیں گے۔ یہ بڑی عجیب صورتحال تھی کہ ہمارے مولوی یہاں بیٹھ کے جو بکواس کرتے رہتے ہیں، انسان ہر جگہ موجود ہوتے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ اب اذان بھی ہوگی اور اگلا جمعہ انہی مساجد میں پڑھا جائے گا۔ اب یہ نہیں ہوگا کہ مثلا ایسا تھریٹ آ گیا ہے کہ اب ہم جمعہ نہیں ہونے دیں گے یہاں۔ تو یہ عوام کا ایک ری ایکشن تھا وہاں کی، حالانکہ وہ مسلمان نہیں تھے، عام عوام کی بات کر رہا ہوں۔ تو ان کافروں نے یہ اظہار کیا، اور پھر ظاہر ہے وہ پھولوں کے گلدستے لے کے شہداء کے پاس پہنچے۔ ایک تو یہ نقشہ پورا ہفتے کا جو تھا وہ میں نے دیکھا، پھر خود بھی دیکھا اس کو، اور دوسری طرف ایک اور نقشہ تھا میڈیا کا کہ جس میں یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ بندہ آسٹریلیا سے پولیس کی حمایت کے بغیر یہاں پہنچ نہیں سکتا تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ اتنا بڑا اسلحہ لے کے اور بم لے کے اور اتنی سیکورٹی کو کراس کر کے وہ یہاں تک کیسے پہنچ گیا؟ اس کا مطلب ہے کہ کچھ اس کے ہمدرد پولیس میں اور گورنمنٹ میں موجود تھے جو وہاں تک پہنچا۔ تو یہ بھی ایک سلسلہ ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ میں جو بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، میں اس پہ جو سوچ بچار کرتا رہا ہوں 7-8 دن، کہ اب اگر ہم یہاں سے بھاگ کر گئے تھے کہ نیوزی لینڈ میں امن ہے، آسٹریلیا میں امن ہے، یورپ میں ہم محفوظ ہیں،
اب اس واقعہ نے ہمیں بتایا کہ نہیں، مسلمان کہیں محفوظ نہیں. یہ بات تھی اصل جو سوچنے والی تھی. اور اب یہ صورتحال یہاں تک آ گئی ہے جو میں اکثر خطبہ جمعہ میں آپ سے گزارش کرتا رہتا ہوں. اور شاید کچھ لوگ اس پہ غور نہیں کرتے کہ اس حملہ آور نے جب وہاں پہ گولیاں چلائیں تو کیا اس نے پوچھا تھا کہ تم میں سنی کون ہے اور شیعہ کون ہے؟ یہ پوچھا تھا اس نے. اس نے نہیں پوچھا کہ تم میں سے بریلوی کون ہے اور دیوبندی کون ہے. اس نے صرف تمہیں مسلمان سمجھ کے مارا ہے. اور ہمیں اس بات کی کب سمجھ آئے گی کہ کافروں کی نظر میں تو ہم صرف مسلمان ہیں، لیکن ہمیں نہیں. ہم تو اب بھی کبھی آپ یوٹیوب کھول لیں اور بس شیعہ سنی کا جھگڑا جاری آپ کو نظر آئے گا. فلاں صحابی فلاں کے خلاف لڑا تھا، فلاں فلاں کے. ہم ابھی بھی انہی جھگڑوں میں پڑے ہوئے. ایک چیز آج اس حوالے سے آپ کو ضروری جو میں نے عرض کرنی ہے، کبھی بھی مقابلہ آپ کسی جسم کو مار کے نہیں کر سکتے. یہ جو فکری جنگ ہوتی ہے یہ فکری لیول پہ ہی لڑی جاتی ہے. اخلاقی جنگ اخلاق کے حوالے سے ہی لڑی جاتی ہے. علمی جنگ علم کے میدان میں ہی لڑی جاتی ہے. کسی جسم کو مار کے آپ جنگ نہیں جیت سکتے. مقابلہ کیا تھا؟ میں نے تو بڑی جگہوں پہ یہ لوگوں کے سامنے بات رکھی کہ اب مقابلہ کوئی سیکرٹ نہیں تھا، کوئی خفیہ نہیں تھا. مثلا تقریباً 100 سال پہلے اقبال جب آئے تو انہوں نے آ کے ہمیں واضح بتا دیا تھا کہ یہ جو لبنان میں میٹنگ ہوئی ہے عالم اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف اور دین اسلام کے خلاف، اس میں صرف ایک نکاتی ایجنڈے پہ بات ہوئی ہے. 100 سال ہو گئے ہم نے اقبال کی فکر کو کبھی دیکھا ہی نہیں. اس نے کہا تھا کہ اب فیصلہ کر لیا ہے عالم کفر نے کہ ہم قرآن کے چیلنج کو بھی نہیں، یعنی اس کا مقابلہ کر سکے کہ اس جیسی کوئی ایک سورت بنا لاؤ، ایک آیت بنا لاؤ، ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکے. پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا مقابلہ نہیں کر سکے. تو اب صرف ایک ہی فیلڈ رہ گیا ہے کہ مسلمانوں کے نبی کو متنازع بنا دو. یہ اقبال ہمیں بتا کے گئے تھے. اسی لیے ہر دور میں صرف مفسروں کی اور محدثوں کی ضرورت نہیں ہوتی، مفکروں کی بھی ضرورت ہوتی ہے. تو مفکر نے ظاہر اس کا یہ کام تھا، اس نے تو ہمیں بتا دیا کہ یہ ہونے والا ہے. کیوں نہ ان کو اس بات میں لڑا دیا جائے کہ نبی پاک نور ہیں کہ بشر ہیں. علم غیب تھا یا نہیں تھا؟ حضرت عائشہ کا ہار گم ہو گیا، پتہ چلا کہ نہیں چلا. تو ان کو ان کے نبی کی ذات میں ہی الجھا دو. تو جب پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مسلمانوں میں متنازع ہو جائے گی تو پورے کا پورا دین ہی متنازع ہو جائے گا. بھئی دین تو سٹینڈ کرتا تھا نا پیغمبر کی ذات کی وجہ سے. لیکن ہم نے اس فکر سے بھی استفادہ نہیں کیا. ہم نے اس پر بھی کفر کے فتوے لگائے. اب جب یہ 90 کی دہائی کے بعد میڈیا پورے زور سے
پوری دنیا پہ چھا گیا۔ تو یہودیوں نے کیا کیا کہ انہوں نے فوری طور پہ 35% میڈیا جو تھا اس پہ قبضہ کر لیا۔ میں اس دور میں بھی جہاں لیکچر کے لیے جاتا تھا یہ بات کرتا تھا کہ ہمارے مدرسے، ہماری یونیورسٹیاں، ہمارے کالجز میڈیا کے مقابلے کے لیے کوئی کام نہیں کر رہے۔ اب انہوں نے اپنا واضح ایجنڈا دے دیا۔ CNN کا جو مالک ہے اس نے اس وقت ہی کہہ دیا کہ ہم اسلام کے خلاف 4 محاذوں پہ کام کریں گے۔ اس نے کہا کہ پہلا کام تو یہ ہے کہ ان کے اندر مایوسی پھیلا دو کہ اب کچھ ہو ہی نہیں سکتا، اس دنیا میں جو کرنا ہے امریکہ نے کرنا ہے، روس نے کرنا ہے، برطانیہ نے کرنا ہے، ان کی نوجوان نسل میں یہ مایوسی پھیلا دو کہ مسلمان تو کر ہی کچھ نہیں سکتے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ دنیا کے کسی کونے میں آپ چلے جائیں مسلمانوں کے اندر یہ مایوسی موجود ہے۔ ہم آپ کو کیا کہتے رہے کہ ابلیس کا لغوی معنی ہی مایوس ہونا ہے۔ لفظ ابلیس جو ہے نا، اس کا جو لغوی معنی ہے وہ یہ مایوس ہونا، یعنی وہ مایوس ہو گیا کہ یہ جو خلافت کا منصب ہے یہ تو آدم کو مل گیا، میرے لیے باقی رہا ہی کچھ نہیں۔ تو اس نے جو گناہ کیا وہ اصل میں مایوسی میں کیا کہ اب اللہ اور کچھ کر ہی نہیں سکتا، اللہ کے پاس یہی ایک عہدہ تھا وہ تو دے دیا آدم کو، اب میں کیا کر سکتا۔ میں اس حوالے سے کبھی گفتگو جب کرتا ہوں، اب تو موقع نہیں ہے، لیکن میں ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قرآن کریم کی یہ آیت لوگوں کو پڑھائی کہ الذین اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ بندہ مومن کی یہ نشانی قرآن بیان کرتا ہے کہ جب بھی ان پہ کوئی مصیبت نازل ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے اور ہم نے بھی اللہ کی طرف پلٹ کے جانا ہے۔ اور اس کے لیے ایک دعا میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھائی کہ جب مصیبت آ جائے تو اس پہ صبر کر کے اللہ سے یہ کہنا کہ مولا کریم مجھے اس کا کوئی اچھا نعم البدل عطا کر دے۔ یہ نہیں ہے کہ میرا جوان بیٹا فوت ہو گیا تو میں مایوس ہو جاؤں کہ اب کیا ہوگا جی، میرے تو سورسز ہی سارے بند ہو گئے، میرا فلاں مر گیا ہے تو اب کیا ہوگا۔ یعنی ابلیس خود بھی مایوس ہوا ہے اور تمہیں بھی مایوس کرتا ہے۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب میرے خاوند ابو سلمہ کا وصال ہوا تو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی جملے مجھے بھی کہے کہ اللہ سے یہ دعا کرو کہ اللہ تمہیں اس کا کوئی بہتر نعم البدل عطا کر دے۔ یہ بات غور سے سننی ہے کہ ابلیس مایوسی کیسے پھیلاتا ہے اور پیغمبر نے مایوسی سے نکالا کیسے۔ ام المومنین فرماتی ہیں کہ میں دعا تو کرتی تھی لیکن ذہن میں یہ بات آتی تھی کہ ابو سلمہ سے بہتر مجھے نعمت کیسے مل سکتی ہے۔ آپ کے یہ جو خاوند تھے یہ ہجرت حبشہ پہلے انہوں نے کی، پھر مدینہ شریف بھی پہلے ہجرت کرنے والوں میں والسابقون الاولون میں تھے، اور میرا بڑا خیال رکھنے والے تھے، میری ہر غلطی سے درگزر کرنے والے تھے۔ تو میں دعا تو کرتی تھی لیکن ساتھ یہ بھی سوچتی تھی کہ ابو سلمہ سے بہتر مجھے کیسے کوئی انسان مل سکتا ہے۔ تو جس دن میں سرکار کے حکم کے مطابق دعا کرتی رہی کہ مولا مجھے اس کا کوئی اس سے بہتر نعم البدل دے، اور پھر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نکاح کا پیغام بھیجا
تو میں سجدہ شکر میں گر گئی کہ مولا کریم یہ تیری عاجز بندی تیری رحمت کو سمجھ نہیں سکی. میں تو یہ سمجھتی رہی تھی کہ ابو سلمہ سے بہتر کوئی بندہ ہو ہی نہیں سکتا، اور مولا کریم تو نے اس بندی کی ایسی دعا سنی ہے کہ ابو سلمہ سے یعنی مماثلت ہی کوئی نہیں ہے. تو پیغمبر نے ایسے مایوسی سے نکالا. سرکار عمر فاروق فرماتے ہیں کہ سیدہ حفصہ آپ کی بیٹی جب بیوہ ہوئیں تو وہ آپ نے حضرت عثمان غنی سے کہا کہ میری بیٹی سے نکاح کر. ہمارا ذرا بر صغیر کا بھائی اور ماحول ہے معاشرتی، وہاں کا اور ماحول تھا. وہاں پہ یہ نہیں دیکھا جاتا تھا کہ یہ عثمان میری عمر کا ہے اور میری بیٹی چھوٹی ہے. وہاں یہ دیکھا جاتا تھا کہ جس شخص کو میں 20-30 سال سے جانتا ہوں جس کے اخلاق کو، وہاں وہ شادی کرتے تھے. وہ یہ نہیں ہماری طرح دیکھتے تھے کہ چلو بھائی وہ فلانے نے 10 پائی ہے تے اتھے جا کے تے کڑی دی کڑی جا کے انہاں کھانا بڑا سونا دیتا ہے تے چاہ بڑی تے بعد چاکھنا یار سانوں کی پتہ ہی بندے کی ہو جائے. تو عربوں میں یہ ماحول نہیں تھا. آپ جتنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کی شادیاں دیکھیں گے وہ اس شخص کے ساتھ شادی کرتے تھے جس کے ساتھ انہوں نے کو 20-30 سال گزارے ہیں، اس کے اخلاق کا مکمل پتہ ہوتا تھا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ رقیہ کا چونکہ ان دنوں انتقال ہو چکا تھا تو حضرت عمر فاروق نے حضرت عثمان غنی سے کہا کہ آپ میری بیٹی سے شادی کر لیں. اب ہمارے ماحول میں اگر ایسا ہوتا تو زہید دیگرے ڈانگاں کٹ لیندے ہیں. حضرت عثمان غنی نے انکار کر دیا. تو سرکار عمر فاروق نے آ کے شکایت کی. انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے عثمان سے کہا ہے کہ میری بیٹی سے شادی کر لو، انہوں نے انکار کر دیا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ حفصہ کو عثمان سے بہتر خاوند عطا کرے اور عثمان کو حفصہ سے بہتر بیوی عطا کرے گا. یعنی دونوں طرف سرکار نے فرمایا. اب حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ میرے لیے یہ بڑی عجیب بات تھی کہ عثمان کو حفصہ سے بہتر بیوی ملے گی اور حفصہ کو عثمان سے بہتر خاوند ملے گا. یہ ہے میرے پیغمبر مایوسیوں سے کیسے نکالتے تھے وہ میں صرف 1-2 مثالیں آپ کو دینا چاہتا ہوں. اگر یہ 2 مثالیں آپ کے ذہن میں آ جائیں تو سرکار عمر فاروق فرماتے ہیں کہ میں خاموش ہو گیا کہ اللہ کے نبی کا حکم ہے، اسی میں بہتری ہے. تو چند دنوں کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی کا نکاح حضرت عثمان سے کر دیا اور حضرت حفصہ سے نبی پاک نے خود شادی فرما لی. تو پھر مجھے پتا چلا کہ حفصہ کو عثمان سے بہتر خاوند مل گیا اور عثمان کو حفصہ سے بہتر بیوی مل گئی. تو یہ انہوں نے کیا تھا کہ مسلمانوں کے اندر مایوسی پھیلا دو. آپ کو پتا ہے میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں کہ مجھے اپنے نوجوانوں سے کوئی پریشانی نہیں. میں اپنے نوجوان بچوں سے کبھی مایوس نہیں ہوا اور بلکہ میں ان سے یکجہتی کے لیے اکثر یہاں جمعے پہ بھی میں نے کئی دفعہ کہا ہے کہ مجھے تو ان بچوں پہ ترس آتا ہے کہ ان کے والدین ان کو کوئی اخلاق نہ سکھا سکے، ان کے ادارے ان کو کوئی اخلاق نہ سکھا سکے. ہمارے بچے بہت اچھے ہیں. اس لیے کہ مجھے پتا تھا کہ ان کا ایجنڈا یہ ہے کہ ان میں مایوسی پھیلانی ہے اور میں نے اس فکر کے خلاف جہاد کرنا ہے. دوسری انہوں نے جو بات کہی وہ بڑی عجیب تھی. وہ جو ہم نے وہ 14 فروری والے 15 والے پروگرام میں ہم نے یہاں درس میں بات کہی تھی اور وہ میں نے 8ویں پارے کا پورا رکوع پڑھ کے سنایا تھا کہ وہ ابلیس تمہارے اوپر وہی حملہ کرے گا جو اس نے تمہارے والدین پہ کیا، ان کو ننگا کر دیا تھا. اب وہ CNN کا مالک کہتا ہے کہ میرے جو پروڈیوسر تھے اور جو ادارے کے لوگ تھے انہوں نے کہا کہ ہم مسلمانوں کو بے حیائی کی طرف کیسے لے کے آئیں گے. تو
اس نے کہا کہ ایسا کرو کہ پہلے تو عورتوں کے ہاف بازو ننگے ان کو دکھاؤ. کبھی آپ ترتیب دیکھیں نا، یہ 90 کی دہائی کے بعد سب کچھ ہوا ہے کہ ہماری بچیوں نے پہلے آدھے آدھے بازوؤں والی قمیضیں پہننی شروع کی. اس نے کہا ڈائریکٹ ہو سکتا ہے ری ایکشن آ جائے. تو جب یہ تھوڑی سی ٹانگیں اور تھوڑے سے بازو ننگے دیکھنے شروع کریں گے نا، تو پھر ساری عورت بھی ننگی ان کے سامنے کھڑی کر دو گے تو یہ برداشت کر جائیں گے. اور ہم اس کے خلاف بھی جہاد کرتے رہے، گاہے بگاہے اپنی قوم کو بتاتے رہے. پھر انہوں نے کہا کہ ان کے ہاں لیڈرشپ ایسی ہونی چاہیے کہ جو کرپٹ ہو. ان کے لیڈر جو ہیں نا وہ ایسے نہیں ہونے چاہیے کہ جن کی کوئی اخلاقی حیثیت ہو، جن کی کوئی علمی حیثیت ہو. ان کے اوپر جاہل حکمران مسلط کر دو. یہ وہ ایجنڈا تھا جس کے تحت انہوں نے کام کیا. اور ہمارے مدرسے بھی خاموش، ہماری مسجدیں بھی خاموش، ہماری یونیورسٹیاں بھی خاموش. تو ہم علمی اور فکری جو محاذ تھا اس میں ناکام ہو گئے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نے مایوسی کا شکار ہونا ہے. ہم نے بے حیائی کا مقابلہ حیا سے کرنا ہے. ہم نے مایوسی کا مقابلہ امید سے کرنا ہے. ہم نے اپنی قیادت اچھی منتخب کرنی. اب دیکھیے، میں کئی دفعہ یہ مثال دیتا ہوں. یہ ایک پروگرام ہوا تھا 1994 میں، لاہور میں ہوا، جب سلمان رشدی نے سٹینک ورسز لکھی، شیطانی آیات، اور ایران نے $50 لاکھ اس کے سر کی قیمت مقرر کر دی اور اس کتاب کے خلاف بڑے احتجاج ہوئے. تو ایران کے کونسل جنرل تھے علی شیر، ان کو بھی اس محفل میں بلایا. میں بھی وہاں حاضر تھا، سٹوڈنٹ تھا ان دنوں. سٹوڈنٹ ہونے کے حوالے سے مجھے بھی بلایا گیا. تو میں نے وہاں یہ بات کہی تھی. میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ نے یہ کہہ دیا کہ اس کا سر اڑا دو. جو میں نے ابتدا میں بات کی ہے کہ کسی جسم کو مارنے سے آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. علم کا مقابلہ علم سے ہوتا ہے، فکر کا مقابلہ فکر سے ہوتا ہے، اخلاق کا مقابلہ اخلاق سے ہوتا ہے. میں نے کہا تم یہاں یہ فتوے دیتے رہو، ان فتووں سے ایک ہندو کو کیا فرق پڑتا ہے، ایک عیسائی کو کیا فرق پڑتا ہے. مقابلہ کرنا ہے تو اس کی کتاب کے مقابلے میں کتاب لکھو. اور پھر وہاں میں نے یہ مثال دی تھی، چونکہ یہ میرے خواجہ غریب نواز کے عرس کا بھی مہینہ ہے، تو وہاں میں نے یہ مثال دی تھی کہ میرے خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ جب تشریف لائے ہندوستان، تو آپ نے دیکھا کہ اس ماحول میں جو علم ڈومینیٹ کر رہا تھا وہ موسیقی کا علم تھا. ہندوؤں کی عبادت بھی موسیقی کے ساتھ ہوتی تھی، ان کی خوشی غمی کے سارے معاملات موسیقی کے ساتھ ہوتے تھے. تو موسیقی کا علم جو ہے وہ بڑے ٹاپ پہ تھا. تو میرے خواجہ صاحب نے کوئی فتویٰ نہیں لگایا کہ یہ موسیقی تو حرام ہے، اس کو ختم کر دو، بلکہ اس علم میں ان کا مقابلہ کیا. وہ موسیقی جس پہ بے حیائی سکھائی جاتی تھی، اسی موسیقی پہ اللہ کی حمد بیان کر کے لوگوں کو کلمہ پڑھایا جا رہا تھا. اسی پہ پیغمبر کی نعت کہہ کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی جا رہی تھی. تو مقابلہ آپ کا علم میں ہوتا ہے. اور پھر وہی موسیقی اسی علم کو لے کے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ ڈومینیٹ کر گئے، پورے بر صغیر پہ ڈومینیٹ کر گئے. تو علم کا مقابلہ آپ نے علم کے ساتھ کرنا ہوتا ہے. یہ تو آپ کی بھی خوش قسمتی ہے کہ ان لوگوں سے آپ کی نسبت ہے، وابستگی ہے.
تاریخ کہتی ہے کہ دہلی کا شہر 7 مرتبہ اجڑا ہے، 1000 سال میں 7 مرتبہ برباد ہوا ہے دہلی، اور آخری مرتبہ 1857 کی یہ جو جنگ آزادی تھی، جب بہادر شاہ ظفر کو گرفتار کیا گیا، انگریزوں نے تہس نہس سینٹ سینٹ بجا دی۔ لیکن میں کیا کہوں، مہاتما گاندھی کا وہ جملہ بڑا کمال کا، مہاتما گاندھی نے یہ بات کہی تھی، اس نے کہا دہلی 7 مرتبہ اجڑا، یہ شہر برباد ہو گیا اور پھر اسی طرح آباد ہوتا رہا۔ کبھی تم نے سوچا اس کی وجہ کیا ہے؟ ورنہ شہر اجڑ جائیں تو پھر وہ ڈیر بن جاتے ہیں، پھر آثار قدیمہ میں چلے جاتے ہیں، لوگ پھر وہاں سیر کرنے جاتے ہیں کہ یہ بھی کبھی شہر ہوتا تھا، جیسے ہڑپا میں جائیں، موہنجو دڑو میں جائیں، پرانے شہر جہاں غرق ہوئے۔ اس نے کہا دہلی غرق ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں اب اس کا نام و نشان ختم ہو جائے گا، دہلی پھر آباد ہو جاتا ہے۔ یہ اس نے 1947 عیسوی میں کہا تھا۔ تو مہاتما گاندھی نے کہا کہ یہ دہلی 800 سال سے اس لیے آباد ہے کہ یہاں قطب الدین بختیار کاکی کا مزار ہے۔ سبحان اللہ۔ اس شخص نے اس کی بنیادیں اتنی مضبوط رکھی ہیں کہ یہ برباد ہو بھی جائے تو آباد ہو جاتا۔ کہا وہ کیسے ہو جاتا ہے؟ کہا جب خواجہ غریب نواز نے، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ نے خواجہ قطب الدین کو دہلی بھیجا تو سلطان شمس الدین التمش کا وہ دور تھا، یہ خاندان غلامہ کا ہے، اس سے پہلے قطب الدین ایبک، یہ جو دہلی کا قطب مینار ہے نا، یہ بھی حضور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے نام پہ بنایا گیا تھا۔ تو سلطان التمش نے شہر سے باہر نکل کے استقبال کیا تو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے شیخ نے 4 باتیں میں آپ کو آبادی بتانے لگا ہوں کہ آباد کیسے ہوتے ہیں شہر، اور پھر اگر غرق ہو بھی جائیں تو پھر کیوں وہ آباد ہو جاتے ہیں۔ تو خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ میرے شیخ نے، خواجہ اجمیری نے مجھے فرمایا تھا کہ بیٹا قطب الدین، بلکہ محبت سے مجھے بابا قطب فرمایا کرتے تھے، بابا قطب، پہلی بات یہ ہے کہ درویشی بادشاہی کی طرح کرنی ہے۔ لوگ یہ نہ کہیں کہ یہ درویش مانگ، چشتیوں کے کسی آستانے پہ آپ چلے جائیں، آپ کو وہ بادشاہی نظر آئے گی، وہ شہنشاہی نظر آئے گی۔ یہ میرے خواجہ غریب نواز کا ایجنڈا آپ کو بتا رہا ہوں۔ دوسری بات یہ فرمائی کہ کوئی بھوکا آ جائے اس کو کھانا کھلانا ہے، کوئی پیاسا آ جائے اس کو پانی پلانا ہے، کوئی ضرورت مند آ جائے اس کو لباس دینا ہے۔ ہماری ضرورتیں تو یہاں ختم ہو جاتی ہیں نا، ہمارا سیاسی نعرہ بھی یہی ہے، روٹی کپڑا اور مکان، لیکن خواجہ اجمیری کے ایجنڈے میں آگے 2 باتیں اور بھی ہیں۔ آپ نے فرمایا بابا قطب، بھوکے کو کھانا کھلانا ہے، پیاسے کو پانی پلانا ہے، اس کے لباس کا اہتمام کرنا ہے، اور اگر کوئی علم کا پیاسا آ جائے تو اس کی بھی پیاس بجھانی ہے۔ کوئی علم کا پیاسا آ جائے تو اس کی بھی پیاس بجھانی ہے، اگر کوئی درد کا پیاسا آ جائے تو اس کو درد کی دولت بھی عطا کرنی ہے۔ اور اس کے لیے یہ شرط نہیں تھی کہ وہ مسلمان ہو یا کافر، بھوکا بھوکا ہوتا ہے، وہ کافر اور مسلمان نہیں ہوتا، پیاسا پیاسا ہوتا ہے، وہ کافر اور مسلمان نہیں ہوتا۔ علم کا پیاسا بھی پیاسا ہوتا ہے، جو علم حاصل کرنے کے لیے آئے اس کو علم دینا ہے۔ آپ فرماتے ہیں تیسری بات آپ نے فرمائی، اور یہ بڑی کمال کی بات ہے، آپ نے فرمایا بابا قطب تجھے میں دہلی بھیج رہا ہوں،
جب سائلین آئے نا، لوگ اپنے غم لے کے آئے، تو غم میں بھی ہوگا تو ان سے مسکرا کے بات کرنا. کبھی اپنا غم لوگوں کو نہ بتاتے رہنا. اگر تو ہی اپنے غم لے کے بیٹھ جائے گا تو لوگ اپنا دکھ کسے سنائیں گے؟ تو فرمایا کہ تکلیف میں، مصیبت میں بھی مسکرا کے رہنا، تاکہ لوگ تیرے اوپر امید رکھیں کہ ہمارے جو مسائل ہیں اس بندے کی بارگاہ سے حل ہوں گے. مایوسی سے نکالنے کی میں بات کر رہا ہوں، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ اگر تو غم سنائے گا تو لوگ مایوس ہو جائیں گے. اور چوتھی بات فرمائی، یہ ایجنڈا ہے بھائی ہمارے خاندان چشت اہل بہشت کا، اس ایجنڈے کا سب کو پتہ ہونا چاہیے. خواجہ غریب نواز نے فرمایا کہ جہاں بھی رہو کوشش کرنی ہے کہ محبت پھیلے. محبت کی دولت دینی ہے لوگوں کو، نفرت نہیں دینی. تو یہ الحمدللہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ہمارے علاقے کے نہیں تھے. یہ جو سینٹرل ایشیا کی ریاستیں ہیں نا، ازبکستان، ادھر وہاں کے رہنے والے تھے. اوش وہاں کا ایک قبیلہ، اپنا گاؤں ہے، وہاں کے رہنے والے تھے. اور وہاں سے آپ بغداد پڑھنے کے لیے گئے ہوئے تھے، اور آپ سادات میں سے ہیں. ہاں، سرکار مولا علی کی اولاد پاک میں سے. اور میں حیران ہوتا ہوں، ان کے استاد خواجہ حمید الدین ناگوری، یہ بھی حضور خواجہ غریب نواز کے خلیفہ ہیں. یہ بخارا کے قاضی تھے. پھر بابا فرید سرکار کی بارگاہ میں وقت کے علماء، محققین، کون کون نہیں آتا تھا. خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کی بارگاہ میں. یہ خانقاہیں کوئی جہالت کا مرکز نہیں ہوتی تھی. اور آج کل تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ صاحبزادے مٹھیائی دے ڈبے تو لڑ پئے ہیں. انہوں نے لوگوں کی کیا خدمت کرنی؟ اپنے مسائل ہی لوگوں کو میں اس مصیبت پھنسے ہوں. حضرت صاحب قبلہ بڑی ایک بات مجھے بتایا کرتے، وہ کہتے ہیں بیٹا میں نے بھی تو اپنے اولاد کے سارے معاملات کیے ہیں. میں نے تو کبھی کسی مرید سے نہیں کہا کہ میرے پتر دی شادی ہے تے منو کوئی دو، میری دھی دی شادی ہے، یا میں بیمار ہاں تے منو دو. لسٹیں بنائی ہوئی ہوتی ہیں، فلانے مرید دی ہے ڈیوٹی، فلانے مرید دی ہے ڈیوٹی، فلانے مرید دی ہے ڈیوٹی. ان کو کیا پتا یہ طریقت کیا ہوتی ہے، یہ تصوف کیا ہوتا ہے، یہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلح پہ بیٹھنا کیا ہوتا ہے. تو یہ آپ نے بھی ذہن میں رکھنا ہے، چونکہ ہماری یہ ایک فکری تحریک ہے، ایک فکری جو ہے علمی معاملہ ہے کہ عالم کفر نے مسلمانوں میں مایوسی پھیلانی ہے، اور ہم نے اپنی نسل کو مایوس نہیں ہونے دینا. انہوں نے بے حیائی پھیلانی ہے، اور ہم نے اپنی نسل کو حیا کی تعلیم دینی. ہم نے یہ کام نہیں ہونے دینے. اور اس کے لیے ایک بڑی اور ہاں وہ بات، وہ CNN کا جو مالک ہے وہ کہتا ہے کہ ہم نے کہا کہ الیکٹرانک موسیقی جو ہے نا ان کے سامنے رکھو، چونکہ یہ جو طبلے اور ہارمونیم میں یہ سلو موسیقی سنتے ہیں نا، اس سے ان کو جذباتی نہیں کیا جا سکتا. تو میں یہ بھی سوچ رہا تھا کہ یہ بھی 90 کی دہائی کے بعد میں آئی ہے. انہوں نے کہا یہ الیکٹرانک موسیقی تیز ان کو دو تاکہ یہ اتنے جذباتی ہو جائیں کہ جب جی چاہے ان کو استعمال کر لو. ان کے جذبات کو مشتعل کرو، ان کی عقل معاف ہو جائے گی. تو ہمیں یہ تو پتہ ہو کہ ہمارا دشمن جو ہے وہ کس حوالے سے سوچ رہا ہے. اگر اسلام کے خلاف 1 گھنٹے میں 70 یا 80 ہزار یا 30 ہزار مقالے لکھے جا رہے ہیں تو اسلام کے حق میں لکھنے والوں کی تعداد کتنی ہے؟ یہ تو اپنے وہ جو میں نے جملہ کہا تھا نا کہ فرقے کے درخت کو تو تعصب کا پھل لگنا ہے.
تو جہاں تعصب کا پھل ہوگا وہاں سے علم اخلاق تو ویسے ہی اٹھ جاتا ہے۔ ٹائم چونکہ ہو گیا ہے، لیکن میں نے وہ ایک بات آپ کو ضرور عرض کرنی ہے کہ میرے خواجہ غریب نواز سرکار کے آپ کا نام تو حسن سنجری ہے نا، حضور خواجہ معین الدین چشتی کا نام حسن سنجری ہے، لیکن آپ کے یہ دو جو نام ہیں یہ بڑے معین الدین، تو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے لقب عطا فرمایا دین کا مددگار۔ معین الدین کا مطلب ہے دین کا مددگار، اور دوسرا آپ کا غریب نواز چونکہ مشہور ہے، ساری دنیا آپ کو اس نام سے جانتی ہے۔ یعنی اللہ کی مخلوق کے ساتھ ان کی محبت کی میں بات آپ کو بتانے لگا کہ اگر خواجہ قطب سرکار کو یہ 4 باتیں بیان فرمائیں تو خود اس پہ عمل کتنا کیا۔ تو یہ غریب نواز کا لقب آپ کو اپنے دادا مرشد سے ملا تھا، آپ کے شیخ خواجہ عثمان ہارونی رحمہ اللہ، اور ان کے شیخ ہیں خواجہ حاجی پاک شریف جو آپ پڑھتے ہیں شجرہ میں۔ انہوں نے ایک دن اپنے مرید سے یہ عرض کی تھی، فرمایا تھا خواجہ عثمان ہارونی سے کہ فلاں دن عصر کے وقت اللہ تعالیٰ مجھے وہ مقام عطا کرے گا کہ جو میری زیارت کرے گا اللہ اس کی بخشش فرما دے گا۔ لیکن اگر تو نے یہ بات کسی اور کو بتائی تو تو جہنمی ہو جائے گا۔ ساتھ یہ بھی فرمایا خواجہ عثمان ہارونی کو کہ اگر تو نے یہ میرا راز، چونکہ میں صرف تجھے بتا رہا ہوں، یہ راز اگر تو نے فاش کر دیا نا تو شیطانی طاقتیں پتہ کیا کہتی ہیں؟ یہ کسی دن میں تفصیل سے یہ بات کروں گا، لیکن وہ چونکہ شیطانی طاقتیں بھی ساتھ ہوتی ہیں۔ مثلا سامری نے کہا تھا کہ جب اس نے وہ بچڑا بنایا نا، قرآن کریم میں سارا واقعہ لکھا ہوا ہے، اس نے کہا اس کو سجدہ کرو، وہ خاک اس میں منہ میں ڈالتا، وہ بولنا شروع کر دیتا۔ تو بنی اسرائیل کہتے کہ موسیٰ علیہ السلام، اس نے کہا چھوڑو، موسیٰ بھی تمہاری طرح کا بندہ ہے، وہ ایک جادو والی سوٹی ہو دے کولتے ہو لئی پھردا تو میرے کول بھی تو بچڑا ہے نا۔ انہوں نے کہا موسیٰ تو اللہ سے کلام کرتا ہے، انہوں نے کہا بے وقوف ہو گئے ہو، ابراہیم موسیٰ سے بڑا ہے یا چھوٹا ہے؟ اگر اللہ سے کلام کرنا ہوتا تو ابراہیم کرتے کہ موسیٰ نے کرنا ہے؟ تو یہ شیطانی سوال شروع سے رہے ہیں، یہ قرآن کریم آپ پڑھیں گے آپ خود حیران۔ نوح علیہ السلام کی قوم میں بھی یہی، یعنی شیطان جب بھی بات کرتا ہے وہ ایسے ہی کرتا ہے۔ اگر کوئی شیطان ملے گا تو وہ کہے گا لو یہ اعلان حضرت ابو بکر صدیق نے تو نہیں کیتا۔ بھئی کوئی شیطان ملے گا نا تو وہ آپ کو یہ کہے گا کہ دیکھو جی خواجہ حاجی پاک شریف نے یہ کہہ دیا، یہ اعلان حضرت ابو بکر نے تو نہیں کیا۔ جیسے وہ سامری کہتا تھا کہ یہ اعلان حضرت ابراہیم نے تو نہیں کیا، موسیٰ یہ کیسے کہہ سکتے؟ موسیٰ بڑے تھے یا وہ بڑے تھے؟ تو یہ میں شیطانی سوچ آپ کو بتا رہا ہوں کہ شیطانی سوچ بھی ساتھ ساتھ چلتی رہے گی۔ مثال کے طور پہ ایک جگہ میں گیا، وہاں یہ جھگڑا ہو رہا تھا، انہوں نے کہا جی پاک پتن شریف بہشتی دروازہ ہے۔ اب وہ حسد میں یہاں تک چلے جاتے ہیں، تو وہ ایک شیطانی بندہ بھی پاس بیٹھا ہوا تو اس نے کہا لے بہشتی دروازہ ہوندا تے مدینے شریف ہوندا، یہ پاک پتن شریف ہی ہونا سی۔ وہ تو اتنی دیر میں وہاں پہنچ گیا، میں نے کہا بھئی کیا بات ہو رہی ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ آندہ لے بہشتی دروازہ پاک پتن شریف ہے، جو بہشتی دروازہ ہوندا تے مدینے شریف ہوندا۔ میں کہا تے اللہ دا شکر ہے تے کوئی کافر نہیں بیٹھا، نہیں تو آندہ بہشتی دروازہ ہوندا تے مکہ پاک ہوندا۔ اگلا سوال تے پھر یہی سی نا، میں نے کہا بے وقوف، مدینے شریف میں بہشتی دروازہ نہیں، وہاں جنت کا ٹکڑا ہے، اور وہاں جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور ہے، وہ جگہ اس زمین پہ اگر کوئی جنت ہے تو وہ ہے ہی مدینہ شریف میں۔ یعنی لیکن حسد میں وہ وہاں چلے جاتے ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم بات کیا کہہ رہے ہیں۔ یہ بات میں نے اس لیے کی ہے، کسی دن میں تفصیل سے یہ انبیاء کرام کے سارے حوالے آپ کے سامنے رکھوں گا کہ جہاں بھی شیطانی طاقتیں آئیں انہوں نے یہی سوال اٹھایا ہے، اس سوال سے کبھی نہیں گھبرانا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مجھے وہ ایک وقت عطا فرما رہا ہے
لیکن اگر تو نے یہ کسی کو بات بتائی تو تو جہنمی ہو جائے گا۔ آپ نے یہ بات خواجہ اجمیری سے کی۔ خواجہ عثمان ہارونی رحمہ اللہ نے اپنے مرید خاص سے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ سے یہ بات کی کہ میرے پیر و مرشد خواجہ حاجی پاک شریف پہ فلاں دن عصر کے وقت اللہ تعالیٰ ان کو اس کرامت سے نواز رہا ہے، لیکن بیٹا ساتھ شرط یہ ہے کہ جو دیکھنے والے ہیں وہ تو جنتی ہو جائیں گے، لیکن اگر تو نے یہ راز فاش کر دیا نا تو تو جہنمی ہو جائے گا۔ وہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بھی سنا ہوا ہے نا آپ نے۔ کچھ شخص نے پھر کہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام سے کہ پوچھنا میں جنتی ہوں یا جہنمی ہوں، تو اللہ نے فرمایا اسے کہنا جہنمی ہے، تو اس نے رقص شروع کر دیا، ناچنا شروع کر دیا۔ مولا کریم عجیب بندہ ہے، اس نے کہا اللہ سے کہنا چلو میں اس بات سے خوش ہوں کہ اللہ نے مجھے یاد تو رکھا ہے نا، یہ تو محبت کی باتیں ہیں۔ اب اللہ میرے جسم کو اتنا بڑا بنا دے کہ مجھے اکیلے ہی جہنم میں بھیج دے، باقی مخلوق کو بچا لے۔ تو فرمایا ہم نے تو یہ تیری امتحان کے لیے کہا تھا، ہم نے تو اس کے لیے جنت لکھی ہوئی۔ خواجہ غریب نواز نے عام لوگوں کو بتانا شروع کر دی۔ جب وہ دن آیا تو آپ مسجد سے جب باہر نکلے تو دیکھا کہ ہزاروں کا مجمع۔ آپ نے اپنے مرید عثمان ہارونی رحمہ اللہ کی طرف دیکھا کہ میں نے تو صرف تجھے یہ بات بتائی تھی، ان لوگوں کو کس نے بتایا؟ قدموں پہ گر گئے، حضور میں نے تو حسن سنجری سے یہ بات کی تھی، بلایا گیا، ان لوگوں کو تو نے بتایا؟ کہا حضور میں نہیں بتایا۔ تجھے نہیں پتا تھا؟ اتنا بڑا فیصلہ تو نے کر لیا کہ جو یہ راز فاش کرے گا وہ خود جہنمی ہو جائے گا۔ کہا حضور میں پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، سرکار کی امت سے محبت کرتا ہوں، بس میں نے یہ سوچا کہ میں جہنمی ہو جاؤں ہوتا ہوں تو اللہ کے نبی کی امت تو ساری جنتی ہو جائے۔ حضور خوش ہو گئے دادا مرشد۔ اس موقع پہ آپ نے فرمایا تو غریب نواز ہے۔ تو پھر یہ عطائیں جو ہیں یہ ملٹی پلائی ہو کے آتی ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ وہ یعنی غلطی بھی معاف کرتا ہے اور رحمتیں بھی پھر ملٹی پلائی ہو کے آتی ہیں۔ تو وہ غریب نواز کا لقب جو ہے آپ کو اپنے دادا مرشد سے ملا۔ تو یہی آپ نے اپنے خلفاء سے بھی فرمایا کہ لوگوں کی ہر ضرورت پوری کرنی ہے، لوگوں سے محبت کرنی ہے، لوگوں میں مایوسی نہیں پھیلنے دینا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا